چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارت وہ ناگزیر ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو انسانوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زراعت، تجارت، ملازمت اور مالی غنیمت کمائی کے وہ حلال اور جائز طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو کمائی کے بہترین ذرائع میں ارشاد فرمایا ہے۔ بہت سی روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت اور اہمیت ذکر فرمائی ہے، درجات بیان فرمائے ہیں اور تجارت کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ احادیث میں کتاب البیوع کے عنوان سے مستقل کتابیں ہیں اور تجارت و کاروبار کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حوالے سے مختلف مسائل بیان فرمائے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث روایت ہوئی ہے: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا اور دیانتدار تاجر جنت میں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا احاطہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ گفتگو میں سچا ہو، دوسرا یہ کہ مال کے معاملے میں دیانتدار ہو، یعنی بات طے کرتے وقت جھوٹ نہ بولتا ہو اور فروخت کے وقت مال میں گڑبڑ نہ کرتا ہو۔ یہی دو باتیں تجارت کی بنیاد ہیں کہ بات سچی ہونی چاہیے اور مال خالص ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ہیں جن پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ ایک المنان، وہ آدمی جو کسی کے ساتھ احسان کر کے جتلائے، یعنی کسی کی مشکل میں کام آیا اور اس کے ساتھ نیکی کی لیکن بعد میں کسی موقع پر جتلا بھی دیا کہ میں نے فلاں وقت تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ جتلانے کے ساتھ نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ دوسرے آدمی کے متعلق فرمایا دوام کے ساتھ شراب پینے والا، عادی شرابی، اس کے اوپر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ تیسرے آدمی کے متعلق فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا، یعنی ایسا شخص بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے گاہکوں کو اعتماد دلا کر خراب مال بیچتا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہر ایسی قسم کی مذمت فرمائی ہے جس میں جھوٹ اور بددیانتی ہو یا جس میں عام لوگوں کو پریشانی اور نقصان ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک صاحب غلہ بیچ رہے تھے، گندم یا جو کا ڈھیر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے اس کے پاس رکے اور معائنے کی غرض سے غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ وہ غلہ اوپر سے خشک تھا لیکن اندر سے گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بیچنے والے نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بارش غلے کے اندر ہو گئی تھی؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں تجارت میں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ خراب مال چھپا کر صحیح مال کے ساتھ بیچنا بھی دھوکے کی ایک قسم ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تناجشوا، کہ نجش مت کرو۔ نجش یہ ہے کہ خریدنے کے ارادے کے بغیر صرف مال کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی دینا۔ مثلا کسی چیز کی نیلامی ہو رہی ہے جس کے لیے لوگ اپنی اپنی بولی دے رہے ہیں،
ان میں سے ایک آدمی خریدنا تو نہیں چاہتا لیکن صرف بھاؤ میں گڑبڑ کرنے کے لیے بولی دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام اور جھوٹ قرار دیا۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے کہ بڑے تاجر بہت زیادہ مال خرید کر ذخیرہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے منڈی میں مال کی کمی واقع ہوتی ہے اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پھر حسب موقع یہ تاجر اس ذخیرے کیے ہوئے مال کو مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ فقہا نے اس کی درجہ بندی کی ہے کہ اگر کسی چیز کے ذخیرہ کرنے سے مارکیٹ میں عام لوگوں کو نقصان ہوتا ہو کہ لوگوں کو مال ہی میسر نہیں آتا یا عام بھاؤ سے زیادہ قیمت میں خریدنا پڑتا ہے تو ایسا ذخیرہ کرنا حرام ہے۔ مثلا کسی تاجر نے ضرورت کی کوئی چیز خرید کر ذخیرہ کر لی جس کی وجہ سے منڈی سے وہ چیز ناپید ہو گئی تو ایسا کرنا تاجر کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر تاجر کے بہت زیادہ مال خرید کر ذخیرہ کرنے سے منڈی میں مال کی سپلائی میں فرق نہیں پڑا اور لوگوں کو دوسرے ذرائع سے وہ چیز میسر ہے، لیکن تاجر کی نیت یہ ہے کہ جب مال کی قیمت بڑھے گی تو میں اپنا مال منڈی میں لاؤں گا، تو ایسا کرنا کراہت کے درجے میں ہوگا۔ اگر تاجر کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے منڈی میں مال کی سپلائی بند ہو جاتی ہے یا مال مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسلام تجارت کے انہی اصول کو جائز قرار دیتا ہے جو انسانی اخلاقیات، انسان کی حقیقی ضروریات اور انسانی معاشرے کی دنیاوی اور اخروی نفع کے لیے بہتر ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سے قیامت کے دن مال کے حوالے سے دو چیزوں کے متعلق سوال ہوگا، من این اکتسب وفی منفق، کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا، کمائی کے ذریعے جائز سے یا ناجائز، جن چیزوں پر خرچ کیا وہ جائز تھی یا ناجائز، ان دو باتوں میں سارا معاملہ آ جاتا ہے۔ کمائی کے ذرائع اور مصرف کے مقامات دونوں جائز ہوں گے تب بات بنے گی، ورنہ آدمی گناہ گار ٹھہرے گا۔ اسلام نے کمائی کے ذرائع بھی محدود کیے ہیں کہ فلاں ذریعہ آمدن جائز ہے اور فلاں ناجائز ہے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں بھی انسان کو کھلی چھوٹ نہیں دی کہ جہاں چاہو خرچ کر لو، بلکہ مصرف کے مقامات کے متعلق بھی واضح کیا گیا ہے کہ فلاں جگہ خرچ کرنے کے لیے جائز ہے اور فلاں ناجائز، اور یہی اسلامی معیشت و تجارت کا بنیادی دائرہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔